جب اس دعوت نے انسانی زندگی پر اپنا اثر دکھایا تو روح انسان کو وہم و خرافات، بندگی و غلامی، فساد و تعفن اور گندگی و انارکی سے نجات دلائی، اور معاشرے انسانی کو ظلم و طغیان، پراگندی و بربادی، طبقاتی امتیاز، حکام کی استبداد اور کاہنوں کے رسوا کن تسلط سے چھٹکارا دلایا، اور دنیا کو عفت و نظافت، ایجادات و تعمیر، آزادی و تجدد، معرفت و یقین، وثوق و ایمان، عدالت و کرامت اور عمل کی بنیادوں پر زندگی کی بالیدگی، حیات کی ترقی اور حقدار کی حق رسائی کے لیے تعمیر کیا۔ ان تبدیلیوں کی بدولت جزیرۃ العرب نے ایک ایسی بابرکت اٹھان کا مشاہدہ کیا جس کی نظیر انسانی وجوہ کے کسی دور میں نہیں دیکھی گئی، اور اس جزیرے کی تاریخ اپنی عمر کے ان یگانہ روزگار ایام میں اس طرح جگمگائی کہ اس سے پہلے کبھی نہیں جگمگائی تھی۔ حجۃ الوداع، دعوت و تبلیغ کا کام پورا ہو گیا، اور اللہ کی الوہیت کے اثبات، اس کے ماسبہ کی الوہیت کی نفی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بنیاد پر ایک نئے معاشرے کی تعمیر و تشکیل عمل میں آ گئی۔ اب گویا غیبی ہاتف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب و شعور کو یہ احساس دلا رہا تھا کہ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کا زمانہ اختتام کے قریب ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو سن 10 ہجری میں یمن کا گورنر بنا کر روانہ فرمایا تو رخصت کرتے ہوئے من جملہ اور باتوں کے فرمایا، اے معاذ، غالباً تم مجھ سے میرے اس سال کے بعد نہ مل سکو گے، بلکہ غالباً میری اس مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو گے۔ اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے غم سے رونے لگے۔ در حقیقت اللہ چاہتا تھا کہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعوت کے ثمرات دکھلا دے جس کی راہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 برس سے زیادہ عرصے تک طرح طرح کی مشکلات اور مشقتیں برداشت کی تھیں، اور اس کی صورت یہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر اطراف مکہ میں قبائل عرب کے افراد و نمائندگان کے ساتھ جمع ہوں، پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے احکام و شرائع حاصل کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ شہادت لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت ادا کر دی، پیغام رب کی تبلیغ فرما دی اور امت کی خیر خواہی کا حق ادا فرما دیا۔ اس مشیت ازدی کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس تاریخی حج مبرور کے لیے اپنے ارادے کا اعلان فرمایا تو مسلمانان عرب جوخ در جوخ پہنچنا شروع ہو گئے۔ ہر ایک کی آرزو تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پا کو اپنے لیے نشان راہ بنائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرے۔ پھر سنیچر کے دن جبکہ ذیقعد میں 4 دن باقی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کی تیاری فرمائی، بالوں میں کنگھی کی، تیل لگایا، تہبند پہنا، چادر اوڑھی، قربانی کے جانوروں کو خلادہ پہنایا اور ظہر کے بعد کوچ فرما دیا، اور عصر سے پہلے ذوالحلیفہ پہنچ گئے۔ وہاں عصر کی نماز 2 رکعت پڑھی اور رات بھر خیمہ زن رہے۔ صبح ہوئی تو صحابہ کرام سے فرمایا، رات میرے پروردگار کی طرف سے ایک آنے والے نے آ کر کہا، اس مبارک وادی میں نماز پڑھو اور کہو حج میں عمرہ ہے۔ پھر ظہر کی نماز سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کے لیے غسل فرمایا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر اور سر مبارک میں اپنے ہاتھ سے زریرہ اور مشک آمیز خوشبو لگائی۔ خوشبو کی چمک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ اور داڑھی میں دکھائی پڑتی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشبو دھوئی نہیں بلکہ برقرار رکھی۔ پھر اپنا تہبند پہنا، چادر اوڑھی، 2 رکعت ظہر کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد مصلی ہی پر حج اور عمرہ دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھتے ہوئے صدائے لبیک بلند کی۔ پھر باہر تشریف لائے، قصبہ اونٹنی پر سوار ہوئے اور دوبارہ صدائے لبیک بلند کی۔ اس کے بعد اونٹنی پر سوار کھلے میدان میں تشریف لے گئے تو وہاں بھی لبیک پکارا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر جاری رکھا۔ ہفتہ بھر بعد
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر شام مکہ کے قریب پہنچے تو زیتوا میں ٹھہر گئے، وہیں رات گزاری اور فجر کی نماز پڑھ کر غسل فرمایا، پھر مکہ میں صبح دم داخل ہوئے۔ یہ اتوار 4 ذی الحجہ سن 10 ہجری کا دن تھا۔ راستے میں 8 راتیں گزری تھیں۔ اوسط رفتار سے اس مسافت کا یہی حساب بھی ہے۔ مسجد حرام پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کیا، پھر صفا مروہ کے درمیان سعی کی، مگر احرام نہیں کھولا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج و عمرہ کا احرام ایک ساتھ باندھا تھا اور اپنے ساتھ ہدی یعنی قربانی کے جانور لائے تھے۔ طواف و سعی سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالائی مکہ میں ہجون کے پاس قیام فرمایا، لیکن دوبارہ طواف حج کے سوا کوئی اور طواف نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام اپنے ساتھ ہدی یعنی قربانی کا جانور نہیں لائے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ اپنا احرام عمرہ میں تبدیل کر دیں اور بیت اللہ کا طواف اور صفا و مروہ کی سعی کر کے پوری طرح حلال ہو جائیں۔ لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حلال نہیں ہو رہے تھے، اس لیے صحابہ کرام کو تردد ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اپنے معاملے کی وہ بات پہلے جان گیا ہوتا جو بعد میں معلوم ہوئی تو میں ہدی نہ لاتا، اور اگر میرے ساتھ ہدی نہ ہوتی تو میں بھی حلال ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سر اطاعت خم کر دیا، اور جن کے پاس ہدی نہ تھی وہ حلال ہو گئے۔ 8 ذی الحجہ تربیہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا تشریف لے گئے اور وہاں 9 ذی الحجہ کی صبح تک قیام فرمایا۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر 5 وقت کی نمازیں وہیں پڑھیں، پھر اتنی دیر توقف فرمایا کہ سورج طلوع ہو گیا۔ اس کے بعد عرفہ کو چل پڑے۔ وہاں پہنچے تو وادی نمرہ میں قبا تیار تھا، اسی میں نزول فرمایا۔ جب سورج ڈھل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے قصبہ پر کجاوا کسا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطن وادی میں تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد 1,24,000 یا 1,44,000 انسانوں کا سمندر ٹھانٹے مار رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان ایک جامع خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو میری بات سن لو، کیونکہ میں نہیں جانتا، غالباً اپنے اس سال کے بعد اس مقام پر تم سے کبھی نہ مل سکوں گا۔ تمہارا خون اور تمہارا مال ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارے آج کے دن کی، رواں مہینے کی اور موجودہ شہر کی حرمت ہے۔ سن لو، جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے رون دی گئی، جاہلیت کے خون بھی ختم کر دیے گئے، اور ہمارے خون میں سے پہلا خون جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ ربیہ بن حارث کے بیٹے کا خون ہے۔ یہ بچہ بنو سعد میں دودھ پی رہا تھا کہ انہی ایام میں قبیلہ حذیل نے اسے قتل کر دیا اور جاہلیت کا سود ختم کر دیا گیا، اور ہمارے سود میں سے پہلا سود جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ عباس بن عبد المطلب کا سود ہے۔ اب یہ سارا کا سارا سود ختم ہے۔ ہاں، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے ساتھ لیا ہے اور اللہ کے کلمے کے ذریعے حلال کیا ہے۔ ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جو تمہیں گوارا نہیں۔ اگر وہ ایسا کریں تو تم انہیں مار سکتے ہو، لیکن سخت مار نہ مارنا، اور تم پر ان کا حق یہ ہے کہ تم انہیں معروف کے ساتھ کھلاؤ اور پہناؤ۔ اور میں تم میں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اسے مضبوطی سے پکڑے رکھا تو اس کے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب۔ لوگو یاد رکھو، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں، لہٰذا اپنے رب کی عبادت کرنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا، خوشی خوشی اپنے مال کی زکوٰۃ دینا، اپنے پروردگار کے گھر کا حج کرنا اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرنا۔ ایسا کرو گے تو اپنے پروردگار کی جنت میں داخل ہوگے۔ اور تم سے میرے متعلق پوچھا جانے والا ہے تو تم لوگ کیا کہو گے؟ صحابہ نے کہا، ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کر دی، پیغام پہنچا دیا اور خیر خواہی کا حق ادا فرما دیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگشت شہادت کو آسمان کی طرف اٹھایا اور لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے 3 بار فرمایا، اے اللہ گواہ رہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو ربیہ بن امیہ بن خلف اپنی بلند آواز سے لوگوں تک پہنچا رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ سے فارغ ہو چکے تو اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی۔ سورہ 5 آیت 3، الیوم اکملت لکم دینکم سے لے کر آخر تک۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت سنی تو رونے لگے۔ دریافت کیا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ کمال کے بعد نقص ہی تو ہے۔ خطبے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان اور پھر اقامت کہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے پھر اقامت کہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی اور ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی اور نماز نہیں پڑھی۔ اس کے بعد سوار ہو کر آپ جائے وقوف پر تشریف لے گئے۔ اپنی اونٹنی قصبہ کا شکم چٹانوں کی جانب کیا اور جبل مشات یعنی پیدل چلنے والوں کی راہ میں واقع ریتیلے تودے کو سامنے کیا اور قبلہ رخ مسلسل اسی حالت میں وقوف فرمایا، یہاں تک کہ سورج غروب ہونے لگا۔ تھوڑی زردی ختم ہوئی، پھر سورج کی ٹکیا غائب ہو گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو پیچھے بٹھایا اور وہاں سے روانہ ہو کر مزدلفہ تشریف لائے۔ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں 1 اذان اور 2 اقامت سے پڑھیں، درمیان میں کوئی نفل نماز نہیں پڑھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے اور طلوع فجر تک لیٹے رہے۔ البتہ صبح نمودار ہوتے ہی اذان و اقامت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد قصوہ پر سوار ہو کر مشعر حرام تشریف لائے اور قبلہ رخ ہو کر اللہ سے دعا کی اور اس کی تکبیر و تحلیل اور توحید کے کلمات کہے۔ یہاں اتنی دیر ٹھہرے رہے کہ خوب اجالا ہو گیا۔ اس کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے مینا کے لیے روانہ ہو گئے اور اب کی بار حضرت فضل بن عباس کو اپنے پیچھے سوار کیا۔ بطن محصر میں پہنچے تو سواری کو ذرا تیزی سے دوڑایا، پھر جو درمیانی راستہ جمرہ کبریٰ پر نکلتا تھا اس سے چل کر جمرہ کبریٰ پر پہنچے۔ اس زمانے میں وہاں ایک درخت بھی تھا اور جمرہ کبریٰ اس درخت کی نسبت سے بھی معروف تھا۔ اس کے علاوہ جمرہ کبریٰ کو جمرہ عقبہ اور جمرہ اولیٰ بھی کہتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرہ کبریٰ کو 7 کنکریاں ماریں، ہر کنکری کے ساتھ تکبیر کہتے جاتے تھے۔ کنکریاں چھوٹی چھوٹی تھیں جنہیں چٹکی میں لے کر چلایا جا سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کنکریاں بطن وادی میں کھڑے ہو کر ماری تھیں اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربان گاہ تشریف لے گئے اور اپنے دست مبارک سے 63 اونٹ ذبح کیے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سونپ دیا اور انہوں نے بقیہ 37 اونٹ ذبح کیے۔ اس طرح 100 اونٹ کی تعداد پوری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی اپنی ہدی یعنی قربانی میں شریک فرما لیا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہر اونٹ کا ایک ایک ٹکڑا کاٹ کر ہانڈی میں ڈالا اور پکایا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس گوشت میں سے کچھ تناول فرمایا اور اس کا شوربہ پیا۔ بعد ازاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر مکہ تشریف لے گئے، بیت اللہ کا طواف فرمایا، اسے طواف افاضہ کہتے ہیں، اور مکہ ہی میں ظہر کی نماز ادا فرمائی۔ پھر چاہے زمزم پر بنو عبد مطلب کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ حجاج کرام کو زمزم کا پانی پلا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنو عبد مطلب تم لوگ پانی کھینچو۔ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ پانی پلانے کے اس کام میں لوگ تمہیں مغلوب کر دیں گے تو میں بھی تم لوگوں کے ساتھ کھینچتا۔ یعنی اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود پانی کھینچتے ہوئے دیکھتے تو ہر صحابی خود پانی کھینچنے کی کوشش کرتا، اور اس طرح حجاج کو زمزم پلانے کا جو شرف بنو عبد مطلب کو حاصل تھا اس کا نظم ان کے قابو میں نہ رہ جاتا۔ چنانچہ بنو عبد مطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ڈول پانی دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے حسب خواہش پیا۔ آج یوم النحر تھا، یعنی ذی الحجہ کی 10 تاریخ تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج بھی دن چڑھے چاش کے وقت ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔
خطبے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم خچر پر سوار تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کے ارشادات صحابہ کو سنا رہے تھے۔ صحابہ کرام کچھ بیٹھے اور کچھ کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے خطبے میں بھی کل کی کئی باتیں دہرائیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا یہ بیان مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ کو خطبہ دیا۔ فرمایا زمانہ گھوم پھر کر اپنی اسی دن کی حیت پر پہنچ گیا ہے جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا۔ سال 12 مہینے کا ہے جن میں سے 4 مہینے حرام ہیں، 3 پے در پے یعنی ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور 1 رجب مضر جو جمادی الآخرہ اور شعبان کے درمیان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اس پر آپ خاموش رہے یہاں تک کہ ہم نے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کوئی اور نام رکھیں گے، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ ذی الحجہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون سا شہر ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے یہاں تک کہ ہم نے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کوئی اور نام رکھیں گے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ بلدہ یعنی مکہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو یہ دن کون سا ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے یہاں تک کہ ہم نے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کوئی اور نام رکھیں گے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ یوم النحر یعنی قربانی کا دن یعنی 10 ذی الحجہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو سنو کہ تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری آبرو ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہے جیسے تمہارے اس شہر اور تمہارے اس مہینے میں تمہارے آج کے دن کی حرمت ہے، اور تم لوگ بہت جلد اپنے پروردگار سے ملو گے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے متعلق پوچھے گا، لہٰذا دیکھو میرے بعد پلٹ کر گمراہ نہ ہو جانا کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ بتاؤ کیا میں نے تبلیغ کر دی؟ صحابہ نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ گواہ رہ، جو شخص موجود ہے وہ غیر موجود تک میری باتیں پہنچا دے، کیونکہ بعض وہ افراد جن تک یہ باتیں پہنچائی جائیں گی وہ بعض موجودہ سننے والے سے کہیں زیادہ ان باتوں کے در و بست کو سمجھ سکیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں یہ بھی فرمایا یاد رکھو کوئی بھی جرم کرنے والا اپنے سوا کسی اور پر جرم نہیں کرتا، یعنی اس جرم کی پاداش میں کوئی اور نہیں بلکہ خود مجرم ہی پکڑا جائے گا۔ یاد رکھو کوئی جرم کرنے والا اپنے بیٹے پر یا کوئی بیٹا اپنے باپ پر جرم نہیں کرتا، یعنی باپ کے جرم میں بیٹے کو یا بیٹے کے جرم میں باپ کو نہیں پکڑا جائے گا۔ یاد رکھو شیطان مایوس ہو چکا ہے کہ اب تمہارے اس شہر میں کبھی بھی اس کی پوجا کی جائے، لیکن اپنے جن اعمال کو تم لوگ حقیر سمجھتے ہو ان میں اس کی اطاعت کی جائے گی اور وہ اسی سے راضی ہوگا۔ اس کے بعد آپ ایام تشریق 11، 12، 13 ذی الحجہ کو مینا میں مقیم رہے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے مناسک بھی ادا فرما رہے تھے اور لوگوں کو شریعت کے احکام بھی سکھا رہے تھے، اللہ کا ذکر بھی فرما رہے تھے، ملت ابراہیمی کے سنن ہدا بھی قائم کر رہے تھے اور شرک کے آثار و نشانات کا صفایا بھی فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق میں بھی ایک دن خطبہ دیا، چنانچہ سنن ابی داود میں بسند حسن مروی ہے کہ حضرت سرا بنت نبہان رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روز کے دن خطبہ دیا اور فرمایا کہ یہ ایام تشریق کا درمیانی دن نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آج کا خطبہ بھی یعنی یوم النحر کے خطبے جیسا تھا، اور یہ خطبہ سورہ نصر کے نزول کے بعد دیا گیا تھا۔ ایام تشریق کے خاتمے پر دوسرے یوم النحر
یعنی 13 ذی الحجہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا کے لیے کوچ فرمایا اور وادی ابتح کے خیف بنی کنانہ میں فروکش ہوئے۔ دن کا باقی ماندہ حصہ اور رات وہیں گزاری اور ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں وہیں پڑھیں۔ البتہ عشاء کے بعد ایک نیند سو کر اٹھے، پھر سوار ہو کر بیت اللہ تشریف لے گئے اور طواف وداع فرما آئے۔ اور اب تمام مناسک حج سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کا رخ مدینہ منورہ کی راہ پر ڈال دیا، اس لیے نہیں کہ وہاں پہنچ کر راحت فرمائیں، بلکہ اس لیے کہ اب پھر اللہ کی خاطر اللہ کی راہ میں ایک نئی جد و جہد کا آغاز فرمائیں۔ آخری فوجی مہم۔ اور رومن امپائر کی کبریائی کو گوارا نہ تھا کہ وہ اسلام اور اہل اسلام کے زندہ رہنے کا حق تسلیم کرے، اسی لیے اس کے قلمرو میں رہنے والا کوئی شخص اسلام کا حلقہ بگوش ہو جاتا تو اس کی جان کی خیر نہ رہتی، جیسا کہ معان کے رومی گورنر حضرت فروا بن عمر جزامی کے ساتھ پیش آ چکا تھا۔ اس جرأت بے محابہ اور اس غرور بیجا کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفر سن 11 ہجری میں ایک بڑے لشکر کی تیاری شروع فرمائی اور حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو اس کا سپہ سالار مقرر فرماتے ہوئے حکم دیا کہ بلقا کا علاقہ اور داروم کی فلسطینی سرزمین سواروں کے ذریعے روند آؤ۔ اس کارروائی کا مقصد یہ تھا کہ رومیوں کو خوف زدہ کرتے ہوئے ان کی حدود پر واقع عرب قبائل کا اعتماد بحال کیا جائے اور کسی کو یہ تصور کرنے کی گنجائش نہ دی جائے کہ کلیسا کے تشدد پر کوئی باس پرس کرنے والا نہیں اور اسلام قبول کرنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ اپنی موت کو دعوت دی جا رہی ہے۔ اس موقع پر کچھ لوگوں نے سپہ سالار کی نو عمری کو نکتہ چینی کا نشانہ بنایا اور اس مہم کے اندر شمولیت میں تاخیر کی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگ اس کی سپہ سالاری پر تانہ زنی کر رہے ہو تو اس سے پہلے ان کے والد کی سپہ سالاری پر تانہ زنی کر چکے ہو، حالانکہ وہ خدا کی قسم سپہ سالاری کے اہل تھے اور میرے نزدیک محبوب ترین لوگوں میں سے تھے، اور یہ بھی ان کے بعد میرے نزدیک محبوب ترین لوگوں میں سے ہیں۔ بہرحال صحابہ کرام حضرت اسامہ کے گردا گرد جمع ہو کر ان کے لشکر میں شامل ہو گئے اور لشکر روانہ ہو کر مدینہ سے 3 میل دور مقام جرف میں خیمہ زن بھی ہو گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے متعلق تشویشناک خبروں کے سبب آگے نہ بڑھ سکا، بلکہ اللہ کے فیصلے کے انتظار میں وہیں ٹھہرنے پر مجبور ہو گیا، اور اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ لشکر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کی پہلی فوجی مہم قرار پائے۔ حیات طیبہ کا آخری باب، رفیق اعلیٰ کی جانب، الوداعی آثار۔ جب دعوت دین مکمل ہو گئی اور عرب کی نکیل اسلام کے ہاتھ میں آ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات و احساسات، احوال و ظروف اور گفتار و کردار سے ایسی علامات نمودار ہونا شروع ہوئیں جن سے معلوم ہوتا تھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حیات مستعار کو اور اس جہان فانی کے باشندگان کو الوداع کہنے والے ہیں۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان 10 ہجری میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا، جبکہ ہمیشہ 10 ہی دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سال 2 مرتبہ قرآن کا دور کرایا، جبکہ ہر سال ایک ہی مرتبہ دور کرایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمایا، مجھے معلوم نہیں، غالباً میں اس سال کے بعد اپنے اس مقام پر تم لوگوں سے کبھی نہ مل سکوں گا۔ جمرہ عقبہ کے پاس فرمایا، مجھ سے اپنے حج کے اعمال سیکھ لو کیونکہ میں اس سال کے بعد غالباً حج نہ کر سکوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایام تشریق کے وسط میں سورہ نصر نازل ہوئی اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا کہ اب دنیا سے روانگی کا وقت آن پہنچا ہے اور یہ موت کی اطلاع ہے۔ اوائل سفر سن 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دامن احد میں تشریف لے گئے اور شہداء کے لیے اس طرح دعا فرمائی گویا زندوں اور مردوں سے رخصت ہو رہے ہیں۔ پھر واپس آ کر ممبر پر فروکش ہوئے اور فرمایا، میں تمہارا امیر کاروان ہوں اور تم پر گواہ ہوں، بخدا میں اس وقت اپنا حوض کوثر دیکھ رہا ہوں، مجھے زمین اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا کی گئی ہیں، اور بخدا مجھے یہ خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے،
بلکہ اندیشہ اس کا ہے کہ دنیا کے بارے میں تناسب کرو گے۔ ایک روز نصف رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع تشریف لے گئے اور اہل بقیع کے لیے دعائے مغفرت کی۔ فرمایا اے قبر والو، تم پر سلام، لوگ جس حال میں ہیں اس کے مقابل تمہیں وہ حال مبارک ہو جس میں تم ہو۔ فتنے تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح ایک کے پیچھے ایک چلے آ رہے ہیں، اور بعد والا پہلے والے سے زیادہ برا ہے۔ اس کے بعد یہ کہہ کر اہل قبور کو بشارت دی کہ ہم بھی تم سے آ ملنے والے ہیں۔ مرض کا آغاز 29 صفر سن 11 ہجری، روز دوشنبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں بقیع تشریف لے گئے۔ واپسی پر راستے ہی میں درد شروع ہو گیا اور حرارت اتنی تیز ہو گئی کہ سر پر بندھی ہوئی پٹی کے اوپر سے محسوس کی جانے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت کا آغاز تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت مرض میں 11 دن نماز پڑھائی۔ مرض کی کل مدت 13 یا 14 دن تھی۔ آخری ہفتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت روز بروز بوجھل ہوتی جا رہی تھی۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات سے پوچھتے رہتے تھے کہ میں کل کہاں رہوں گا، میں کل کہاں رہوں گا۔ اس سوال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصود تھا ازواج مطہرات اسے سمجھ گئیں، چنانچہ انہوں نے اجازت دے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چاہیں رہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے مکان میں منتقل ہو گئے۔ منتقلی کے وقت حضرت فضل بن عباس اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما کے درمیان ٹیک لگا کر چل رہے تھے، سر پر پٹی بندھی تھی اور پاؤں زمین پر گھسٹ رہے تھے۔ اس کیفیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے مکان میں تشریف لائے اور پھر حیات مبارکہ کا آخری ہفتہ وہیں گزرا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا معوذات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حفظ کی ہوئی دعائیں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کرتی رہتی تھیں، اور برکت کی امید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر پھیرتی رہتی تھیں۔ وفات سے 5 دن پہلے روز چہارشنبہ یعنی بدھ کو جسم کی حرارت میں مزید شدت آ گئی، جس کی وجہ سے تکلیف پڑ گئی اور غشی طاری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر مختلف کنوؤں کے ساتھ مشکیزیں بہاؤ تاکہ میں لوگوں کے پاس جا کر وصیت کر سکوں۔ اس کی تکمیل کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لگن میں بٹھا دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنا پانی ڈالا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس کہنے لگے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تخفیف محسوس کی اور مسجد میں تشریف لے گئے۔ سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، ممبر پر فروکش ہوئے اور بیٹھ کر خطبہ دیا۔ صحابہ کرام گردا گرد جمع تھے۔ فرمایا یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنایا۔ ایک روایت میں ہے کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی مار کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تم لوگ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی پوجا کی جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کیا اور فرمایا میں نے کسی کی پیٹھ پر کوڑا مارا ہو تو یہ میری پیٹھ حاضر ہے، وہ بدلہ لے لے، اور اگر کسی کی آبرو پر حرف رکھا ہو تو میں حاضر ہوں، بدلہ لے لے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے، ظہر کی نماز پڑھائی اور پھر ممبر پر تشریف لے گئے اور عداوت وغیرہ سے متعلق اپنی پچھلی باتیں دہرائیں۔ ایک شخص نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے میرے 3 درہم باقی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل بن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا انہیں ادا کر دو۔ اس کے بعد انصار کے بارے میں وصیت فرمایا میں تمہیں انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ میرے قلب و جگر ہیں، انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی مگر ان کے حقوق باقی رہ گئے ہیں، لہٰذا ان کے نیکوکاروں سے قبول کرنا اور ان کے بدکار سے درگزر کرنا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
لوگ بڑھتے جائیں گے اور انصار گھٹتے جائیں گے، یہاں تک کہ کھانے میں نمک کی طرح ہو جائیں گے۔ لہٰذا تمہارا جو آدمی کسی نفع اور نقصان پہنچانے والے کام کا والی ہو تو وہ ان کے نیکوکاروں سے قبول کرے اور ان کے بدکاروں سے درگزر کرے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ یا تو دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے جو کچھ چاہے اللہ اسے دے دے، یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے، تو اس بندے نے اللہ کے پاس والی چیز کو اختیار کر لیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ یہ بات سن کر ابو بکر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور فرمایا، ہم اپنے ماں باپ سمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان۔ اس پر ہمیں تعجب ہوا۔ لوگوں نے کہا، اس بوڑھے کو دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بندے کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے اسے اختیار دیا کہ دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے جو چاہے اللہ اسے دے دے، یا وہ اللہ کے پاس سے جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے، اور یہ بوڑھا کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان۔ لیکن چند دن بعد واضح ہوا کہ جس بندے کو اختیار دیا گیا تھا وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ ہم میں سب سے زیادہ صاحب علم تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر اپنی رفاقت اور مال میں سب سے زیادہ صاحب احسان ابو بکر ہیں، اور اگر میں اپنے رب کے علاوہ کسی اور کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا، لیکن ان کے ساتھ اسلام کی اخوت و محبت کا تعلق ہے۔ مسجد میں کوئی دروازہ باقی نہ چھوڑا جائے بلکہ اسے لازماً بند کر دیا جائے سوائے ابو بکر کے دروازے کے۔ 4 دن پہلے، وفات سے 4 دن پہلے جمعرات کو، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت تکلیف سے دوچار تھے، فرمایا، لاؤ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم لوگ کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اس وقت گھر میں کئی آدمی تھے جن میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے کہا، صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف کا غلبہ ہے اور تمہارے پاس قرآن ہے، بس اللہ کی یہ کتاب تمہارے لیے کافی ہے۔ اس پر گھر کے اندر موجود لوگوں میں اختلاف پڑ گیا اور وہ جھگڑ پڑے۔ کوئی کہہ رہا تھا، لاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیں، اور کوئی وہی کہہ رہا تھا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا۔ اس طرح لوگوں نے جب زیادہ شور و شغب اور اختلاف کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔ پھر اسی روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی وصیت فرمائی۔ ایک اس بات کی وصیت کہ یہود و نصارہ اور مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا۔ دوسرے اس بات کی وصیت کہ وفود کی اسی طرح نوازش کرنا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ البتہ تیسری بات کو راوی بھول گیا۔ غالباً یہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنے کی وصیت تھی، یا لشکر اسامہ کو نافذ کرنے کی وصیت تھی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد تھا کہ نماز اور تمہارے زیر دست یعنی غلاموں اور لونڈیوں کا خیال رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض کی شدت کے باوجود اس دن تک یعنی وفات سے 4 دن پہلے جمعرات تک تمام نمازیں خود ہی پڑھایا کرتے تھے۔ اس روز بھی مغرب کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے پڑھائی اور اس میں سورہ والمرسلات عرفا پڑھی۔ لیکن عشاء کے وقت مرض کا ثقل اتنا بڑھ گیا کہ مسجد میں جانے کی طاقت نہ رہی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے کہا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے لگن میں پانی رکھو۔ ہم نے ایسا ہی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا اور اس کے بعد اٹھنا چاہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہو گئی۔ پھر افاقہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے کہا، نہیں یا رسول اللہ، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ اور پھر سے بارہ وہی بات پیش آئی
جو پہلی بار پیش آ چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا، پھر اٹھنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہو گئی۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہلبا بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ چنانچہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان ایام میں نماز پڑھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ان کی پڑھائی ہوئی نمازوں کی تعداد 17 ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 یا 4 بار مراجعہ فرمایا کہ امامت کا کام حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بجائے کسی اور کو سونپ دیں۔ ان کا منشا یہ تھا کہ لوگ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بدشگون نہ ہوں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار انکار فرما دیا اور فرمایا تم سب یوسف والیاں ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں جو عورتیں عزیز مصر کی بیوی کو ملامت کر رہی تھیں، وہ بظاہر تو اس کے فعل کے گھٹیا پن کا اظہار کر رہی تھیں، لیکن یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر جب انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لیں تو معلوم ہوا کہ یہ خود بھی در پردہ ان پر فریفتہ ہیں، یعنی وہ زبان سے کچھ کہہ رہی تھیں لیکن دل میں کچھ اور ہی بات تھی۔ یہی معاملہ یہاں بھی تھا۔ بظاہر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا تھا کہ ابو بکر رقیق القلب ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کھڑے ہوں گے تو گریہ و زاری کے سبب خیرت نہ کر سکیں گے یا سنا نہ سکیں گے، لیکن دل میں یہ بات تھی کہ اگر خدا نخواستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی مرض میں رحلت فرما گئے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نحوست اور بدشگونی کا خیال لوگوں کے دل میں جاگزیں ہو جائے گا۔ چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس گزارش میں دیگر ازواج مطہرات بھی شریک تھیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب یوسف والیاں ہوں، یعنی تمہارے بھی دل میں کچھ ہے اور زبان سے کچھ کہہ رہی ہو۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حکم دو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ ایک دن یا 2 دن پہلے سنیچر یا اتوار کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طبیعت میں قدر تخفیف محسوس کی، چنانچہ 2 آدمیوں کے درمیان چل کر ظہر کی نماز کے لیے تشریف لائے۔ اس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ پیچھے نہ ہٹیں اور لانے والوں سے فرمایا کہ مجھے ان کے بازو بٹھا دو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بائیں بٹھا دیا گیا۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی اقتدا کر رہے تھے اور صحابہ کرام کو تکبیر سنا رہے تھے۔ ایک دن پہلے وفات سے 1 دن پہلے بروز اتوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام غلاموں کو آزاد فرما دیا۔ پاس میں 7 دینار تھے، انہیں صدقہ کر دیا۔ اپنے ہتھیار مسلمانوں کو ہبہ فرما دیے۔ رات میں چراغ جلانے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے تیل پڑوسن سے ادھار لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ ایک یہودی کے پاس 30 سا یعنی کوئی 75 کلو جو کے عوض رہن رکھی ہوئی تھی۔ حیات مبارکہ کا آخری دن۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ دوشنبے کے روز مسلمان نماز فجر میں مصروف تھے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ امامت فرما رہے تھے کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کا پردہ ہٹایا اور صحابہ کرام پر جو صفیں باندھے نماز میں مصروف تھے نظر ڈالی، پھر تبسم فرمایا۔ ادھر ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے ایڑ کے بل پیچھے ہٹے کہ صف میں جا ملیں۔ انہوں نے سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لانا چاہتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اچانک ظہور سے مسلمان اس قدر خوش ہوئے کہ چاہتے تھے کہ نماز کے اندر ہی فتنے میں پڑ جائیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج پرسی کے لیے نماز توڑ دیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ اپنی نماز پوری کر لو، پھر حجرے کے اندر تشریف لے گئے اور پردہ گرا لیا۔ اس کے بعد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی دوسری نماز کا وقت نہیں آیا۔ دن چڑھے چاشت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور ان سے کچھ سرگوشی کی۔ وہ رونے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پھر بلایا اور کچھ سرگوشی کی تو وہ ہنسنے لگیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ بعد میں ہمارے دریافت کرنے پر انہوں نے بتایا کہ پہلی بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سرگوشی کرتے ہوئے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مرض میں وفات پا جائیں گے، اس لیے میں روئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سرگوشی کرتے ہوئے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال میں سب سے پہلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جاؤں گی۔ اس پر میں ہنسی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو یہ بشارت بھی دی کہ آپ ساری خواتین عالم کی سیدہ یعنی سردار ہیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شدید کرب سے دوچار تھے اسے دیکھ کر حضرت فاطمہ بے ساختہ پکار اٹھیں، ہائے ابا جان کی تکلیف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے ابا پر آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو بلا کر چوما اور ان کے بارے میں خیر کی وصیت فرمائی۔ ازواج مطہرات کو بلایا اور انہیں واعظ و نصیحت کی۔ ادھر لمحہ بلمحہ تکلیف بڑھتی جا رہی تھی اور اس زہر کا اثر بھی ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر میں کھلایا گیا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرماتے تھے، اے عائشہ، خیبر میں جو کھانا میں نے کھا لیا تھا اس کی تکلیف برابر محسوس کر رہا ہوں۔ اس وقت مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اس زہر کے اثر سے میری رگیں جاں کٹی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی وصیت فرمائی، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز اور تمہارے زیر دست یعنی لونڈی غلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کئی بار دہرائے، نزع رواں۔ پھر نزاع کی حالت شروع ہو گئی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اوپر سہارا دے کر ٹیک لیا۔ ان کا بیان ہے کہ اللہ کی ایک نعمت مجھ پر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں میری باری کے دن میرے لبے اور سینے کے درمیان وفات پائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے وقت اللہ نے میرا لعاب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب اکٹھا کر دیا۔ ہوا یہ کہ عبد الرحمن بن ابی بکر آپ کے پاس تشریف لائے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیکے ہوئے تھی۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ میں سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک چاہتے ہیں۔ میں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لے لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سے اشارہ فرمایا کہ ہاں۔ میں نے مسواک لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کڑی محسوس ہوئی۔ میں نے کہا، اسے آپ کے لیے نرم کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے اشارے سے کہا ہاں۔ میں نے مسواک نرم کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت اچھی طرح مسواک کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کٹورے میں پانی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی میں دونوں ہاتھ ڈال کر چہرہ پونچھتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، موت کے لیے سختیاں ہیں۔ مسواک سے فارغ ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ یا انگلی اٹھائی، نگاہ چھت کی طرف بلند کی اور دونوں ہونٹوں پر کچھ حرکت ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کان لگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، ان انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ہمراہ جنہیں تو نے انعام سے نوازا، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کر اور مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے۔ اے اللہ رفیق اعلیٰ۔ آخری فقرہ 3 بار دہرایا اور اسی وقت ہاتھ جھک گیا
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفیق اعلیٰ سے جا لاحق ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ واقعہ 12 ربیع الاول سن 11 ہجری یوم دوشنبہ کو چاشت کی شدت کے وقت پیش آیا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال 4 دن ہو چکی تھی۔ غم ہائے بے کراں۔ اس حادثہ دلفگار کی خبر فوراً پھیل گئی۔ اہل مدینہ پر کوہ غم ٹوٹ پڑا، آفاق و اطراف تاریک ہو گئے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے، اس سے بہتر اور تابناک دن میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، اس سے زیادہ قبیح اور تاریک دن میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے پرتے غم سے فرمایا، ہائے ابا جان جنہوں نے پروردگار کی پکار پر لبیک کہا، ہائے ابا جان جن کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے، ہائے ابا جان ہم جبرائیل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا موقف۔ وفات کی خبر سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہوش جاتے رہے۔ انہوں نے کھڑے ہو کر کہنا شروع کیا، کچھ منافقین سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے ہیں، جس طرح موسیٰ بن عمران علیہ السلام تشریف لے گئے تھے اور اپنی قوم سے 40 رات غائب رہ کر ان کے پاس پھر واپس آ گئے تھے، حالانکہ واپسی سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ وہ انتقال کر چکے ہیں۔ خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ضرور پلٹ کر آئیں گے اور ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالیں گے جو سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو چکی ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا موقف۔ ادھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سنہ میں واقع اپنے مکان سے گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لائے اور اتر کر مسجد نبوی میں داخل ہوئے، پھر لوگوں سے کوئی بات کیے بغیر سیدھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک دھاردار یمنی چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے رخ انور سے چادر ہٹائی اور اسے چوما اور روئے، پھر فرمایا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، اللہ آپ پر 2 موت جمع نہیں کرے گا۔ جو موت آپ پر لکھ دی گئی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ چکی۔ اس کے بعد ابوبکر رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائے۔ اس وقت بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں سے بات کر رہے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، عمر بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ ادھر صحابہ کرام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اما بعد، تم میں سے جو شخص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو چکی ہے، اور تم میں جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو یقیناً اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ اللہ کا ارشاد ہے، سورہ 3 آیت 144، جس کا ترجمہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں مگر رسول ہی، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر ان کی موت واقع ہو جائے یا وہ قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ اپنی ایڑ کے بل پلٹ جاؤ گے؟ اور جو شخص اپنی ایڑ کے بل پلٹ جائے تو یاد رکھے کہ وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور ان قریب اللہ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔ صحابہ کرام کو جو اب تک فرط غم سے حیران و ششدر تھے، انہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا یہ خطاب سن کر یقین آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی رحلت فرما چکے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ واللہ ایسا لگتا تھا گویا لوگوں نے جانا ہی نہ تھا کہ اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے، یہاں تک کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس کی تلاوت کی تو سارے لوگوں نے ان سے یہ آیت اخذ کی، اور اب جس کسی انسان کو میں سنتا تو وہ اسی کی تلاوت کر رہا ہوتا۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، واللہ
میں نے جو ہی ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا، خاک آلود ہو کر رہ گیا یا میری پیٹھ ٹوٹ کر گر گئی، حتیٰ کہ میرے پاؤں مجھے اٹھا ہی نہیں رہے تھے، حتیٰ کہ ابو بکر کو اس آیت کی تلاوت کرتے سن کر میں زمین کی طرف لڑک گیا، کیونکہ میں جان گیا کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو چکی ہے۔ تجہیز و تکفین اور تدفین۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کے معاملے میں اختلاف پڑ گیا۔ سقیقہ بنی سعدہ میں مہاجرین و انصار کے درمیان بحث و مناقشہ ہوا، حجت و گفتگو ہوئی، سوال و جواب ہوا، اور بالآخر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت پر اتفاق ہو گیا۔ اس کام میں دوشنبے کا باقی ماندہ دن گزر گیا اور رات آ گئی۔ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کے بجائے اس دوسرے کام میں مشغول رہے۔ پھر رات گزری اور منگل کی صبح ہوئی۔ اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک ایک دھاردار یمنی چادر سے ڈھکا بستر ہی پر رہا۔ گھر کے لوگوں نے باہر سے دروازہ بند کر دیا تھا۔ منگل کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے اتارے بغیر غسل دیا گیا۔ غسل دینے والے حضرات یہ تھے: حضرت عباس، حضرت علی، حضرت عباس کے دو صاحبزادگان فضل اور قاسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام شخران، حضرت اسامہ بن زید اور اوس بن خولہ رضی اللہ عنہم۔ حضرت عباس، فضل اور قاسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کربٹ بدل رہے تھے۔ حضرت اسامہ اور شخران پانی بہا رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ غسل دے رہے تھے، اور حضرت اوس رضی اللہ عنہ نے آپ کو اپنے سینے سے ٹیک رکھا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سفید یمنی چادروں میں کفنایا گیا۔ ان میں کرتا اور پگڑی نہ تھی، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادروں ہی میں لپیٹ دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آرام گاہ کے بارے میں بھی صحابہ کرام کی رائیں مختلف تھیں، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی نبی بھی نہیں اٹھایا گیا مگر اس کی تدفین وہیں ہوئی جہاں اٹھایا گیا۔ اس فیصلے کے بعد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بستر اٹھایا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی، اور اسی کے نیچے قبر کھودی۔ قبر لحد والی یعنی بغلی کھودی گئی تھی۔ اس کے بعد باری باری 10 صحابہ کرام نے حجرے شریف میں داخل ہو کر نماز جنازہ پڑھی۔ کوئی امام نہ تھا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادہ بنو ہاشم نے نماز جنازہ پڑھی، پھر مہاجرین نے، پھر انصار نے، پھر مردوں کے بعد عورتوں نے، اور اس کے بعد بچوں نے۔ نماز جنازہ پڑھنے میں منگل کا پورا دن گزر گیا اور چہارشنبہ یعنی بدھ کی رات آ گئی۔ رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد پاک کو سپرد خاک کیا گیا۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کا علم نہ ہوا، یہاں تک کہ ہم نے بدھ کی رات کے درمیانی اوقات میں پھوڑوں کی آواز سنی۔